یہ خاندانی دشمنیاں نہ چل رہی ہوتی تو آج میرے ابا جو ہیں وہ یہ بلی نہ چڑھتے۔ سر خاندانی دشمنی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو کہ خاندان میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ ان کا قتل جو ہے وہ محض اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ خواجہ طریف گلشن کے بہنوئی تھے، اسی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ اپنے خاندان کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے ہم صاحب؟ ہمارا دادا بھی کاروباری تھا سر، کہنے کی حد تک نہیں، ڈاکومنٹڈ میں ہر چیز میرے پاس ہے۔ برانتس روڈ کی چیئرمین شپ جو ہے وہ آپ کے گھر کے علاوہ کسی سر اور کے نہیں، پاس کبھی رہتی ہے؟ کسی نے غلط ہے، برانسر روڈ کی کوئی چیئرمین شپ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کبھی تھی نہ ہے۔ حمزہ بٹ کو اگر آج اپنے خاندان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن بتانی پڑے کہ آپ کا خاندان کیا ہے، غیرت مند ہے۔ آپ لوگ آج بھی ولنگ ہیں کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے؟ سر صلح وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی ندامت ہو۔ جیسے آپ کے ماموں کے حوالے سے انصاف فراہم کیا گیا، ایسے ہی اگر آپ کو انصاف فراہم کر دیا جائے تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی؟ سر ٹھنڈ تو نہیں پڑ سکتی کچھ، ویسے دشمنی کی کیا نسلیں ہوتی ہیں؟ نسل نہیں ہوتی، معیار ہوتا ہے۔ کسی کی ہمت بھی نہیں تھی پڑا کرتی کہ ایف آئی آر کروا دیں۔ معیاری تھے، غیرت والے تھے۔ حمزہ شکل و صورت سے تو آپ اپنے ابا کی کاپی ہیں، کیا مزاج کے حوالے سے بھی ہیں؟ نہیں، جب ٹیپو کو ہی انہوں نے ختم کر دیا تو پھر دشمنی کیسے حمزہ ختم ہو گئی؟ ٹیپو کس نے ختم کیا سر؟ کہاں پہ انہوں نے ختم کیا؟ آپ کی ایف آئی آر کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ ایف آئی آر ہماری ادھر ہی ہے جہاں پہ پہلے دن تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ابا جو ہیں وہ بھائی وال تھے خواجہ طریف گلشن کے تمام کاروبار کے۔ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہونا، وہ دوسروں پہ پتھر نہیں اچھالتے۔ بلا کا صرف ایک بیٹا نہیں تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اب ویریفائی کروا لیں۔ آپ نے کہا کہ ان کے دادا کوچوان تھے، میں نے ان کا دادا وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، میں نے ایک بندے کا کیا تھا جس کا نام نتھو تھا۔ پوڈ کاسٹ ود یاسر شمون خان، آپ دیکھ رہے ہیں برنٹ لائن نیوز، اور آج ایک بڑے اہم مدعے کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کا انعقاد کیا ہے۔ میسر تاجر جاوید بٹ صاحب کے بیٹے حمزہ بٹ موجود ہیں آج کے پروگرام میں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حمزہ آج تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں آپ کے ابا کی ناگہانی موت کو۔ وہ ایک بہت بڑا المیہ تھا، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اور غالباً اپنی نواسی کے ساتھ یا اپنی بیٹے کی بیٹی کے صرف ساتھ۔ دونوں تھے بس، میرے فادر اور میری مدر بس۔ جی بس وہی تھے، بس دو۔ 2 بندے تھے۔ کھلی فائرنگ ہو جاتی ہے ان کے اوپر، وہ موقع کے اوپر ہی جان بحق ہو جاتے ہیں۔ ایک فائر آپ کی والدہ مائتہ کو بھی لگتا ہے، زائد لگتا ہے، اور یہ دن دہاڑے لاہور میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی۔ یہ عین اس وقت ہوتا ہے جب گینگ وار چھڑنے کے ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، جب ایک 2 خاندان، 2 بڑے گھروں کے درمیان لڑائی عروج پکڑ جاتی ہے۔ آپ کے ماموں جان خواجہ طریف گلشن، ان کے اوپر میر بلاج کے قتل کا الزام لگتا ہے اور وہ ایف آئی آر میں باقاعدہ طور کے اوپر ایک نامزد ملزم گردانے جاتے ہیں۔ اس سینیریو میں یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد یہ سب کچھ آپ کے لیے کیسا تھا؟ شاکنگ تھا جی، کافی زیادہ شاکنگ تھا، کیونکہ ایسا تو میرے خیال سے لاہور کیا، میرے خیال سے شاید پاکستان کی ہسٹری میں بھی نہ ہو کہ فیملیز کو انوالو کیا گیا ہو کہ دوسری دشمنیوں میں، یعنی کہ دشمنی کسی کے ساتھ میں، یعنی ایکسٹینڈڈ فیملیز کو ساتھ میں ٹارگٹ کر لیا گیا ہو۔ صحیح، کیونکہ کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ یعنی کہ رشتہ داروں کو تک بھی کوئی یعنی کہ پہنچ سکتا۔ یعنی کہ اتنا سب کچھ سڈن ہوا کہ آپ کے لیے وہ سرپرائزنگ تھا؟ سر سڈن نہیں تھا وہ، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سڈن سے زیادہ جو تھا یہ بلو دا بیلٹ تھا۔ بلو دا بیلٹ، بلو دا بیلٹ تھا، اس کو یہ ورڈ یوز کریں، بلو دا بیلٹ تھا۔ ہاں، اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بلو دا بیلٹ تھا، لیکن کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر یہ خاندانی دشمنیاں نہ چل رہی ہوتی تو آج میرے ابا جو ہیں وہ یہ بلی نہ چڑھتے؟ سر خاندانی دشمنی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو کہ خاندان میں ٹرانسفر ہوئی ہو، وہ ان کو ملی ہوں گی، ٹرانسفر ہوئی ہوں گی خاندانوں میں، ہمارے یہاں پہ کسی کے خاندان میں نہیں تھی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی والدہ مائدہ خواجہ طریف گلشن کی سگی بہن ہے، اور یہ اتنا قریب کا رشتہ ہے کہ 2 دفعہ ماں کہیں تو پھر ماموں بنتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آپ ان کے انتہائی لاڈلے ترین بھانجوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا خاندان، ہر معاملہ ایک مشورے اور صلاح کے ساتھ چلنے والا خاندان، ایک روایتی خاندان جن کی روایت کی قسمیں دی جاتی ہوں، تو ان کی دشمنیاں سانجھی نہ ہوں؟ نہیں، دشمنی کہاں سے سانجھی ہوگی؟ اس طرح تو پھر سانجھا دیکھنا شروع ہو جائیں تو پھر یعنی کہ جو ٹیپو کے یعنی کہ بہن بھائی تھے وہ سارے یعنی کہ میرے ماموں تیفی بٹ صاحب کے دشمن تھے۔ پھر کس کو آج تک کہا گیا؟ نہیں، ہم تو نہیں جو کہتے۔ یعنی کہ یہ جو مصعب اور فتح ہیں، ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ میرے ماموں کے دشمن تھے پھر، یا مامون کے دشمن تھے؟
ایسا نہیں ہے سر, obviously دونوں ایسا گھرانے نہیں ہی ہے. ایک دوسرے کے نہیں، ایسا دشمن تھے. نہیں تھا, نہیں ایسا نہ ہی تھا, نہ ہے. نہیں ایسا ہی تھا. نہیں کہا دیکھیں وہاں سے بھی ان کے فیملی کے بہت سارے ایسے ممبر ہیں جو بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں. بیان بازی چھوڑیں, وہ تو میں آپ کو کیا چھوڑیں ان کو بیان بازی, وہ تو ایک شیو ہے ان کا پیشہ, نہیں اس کے علاوہ ان کا چوران بک ہی نہیں نہ سکتا. نہیں اس وقت تو اس چورن کے آگے بیچنے کی چلیں, بات ہے. مجھے بتائیں کس کو آج تک, یعنی کہ میرے فادر کی بات کریں, میرے فادر نے کس کو آج تک ان کو اوے تو کسی کو بھی کہا ہو, کوئی یہاں اس دشمنی کا اگر پارٹ رہے ہوں, اس لڑائی کا پارٹ رہے ہوں. یہ ہیبت اور حیرت کی بات ضرور ہے کہ ان کے اوپر نہ کوئی پرچہ نہ کوئی اسلحے کا لائسنس تک نہیں تھا ان کے پاس. وہ ایک نہایت ہی سادہ لوگ, ایک شریف ترین انسان گنے جاتے تھے. تو ان کا قتل جو ہے وہ کیا محض اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ خواجہ طریف گلشن کے بہنوئی تھے؟ اسی وجہ سے ہوا, کیونکہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. تو پھر خاندانی دشمنی میرے تو ماموں کار کے جو فرما تھا ہو نا, گئی نا. نہیں خاندانی دشمنی نہیں سر, خاندانی کا نام نہ دیں اس کو. خاندانی ہوتی ہے کہ جو ان کے پورے خاندان میں پھیلی ہو. کسی میں پورے خاندان, نہ میرے خیال سے ان کے بھی کسی خاندان کی طرف کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا, کسی کو آج تک نہیں کوئی کیا گیا, نہ ادھر کو ہوا تھا. یہ پہلی بار غلیظ حرکت کی ہے انہوں نے, کہ نکل کے فیملیز کو ٹارگٹ کرنا, نکل کے فیملی کو ٹارگٹ کیا, بے بسی کا مظاہرہ کیا نا, گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا, اور کیا کیا. نہیں اس وقت تو آپ غصے میں ہیں نا, ظاہر ہے کہ آپ کے سر غصے میں ڈیفینیٹلی ہے کہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے, آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوا ہے. لیکن یہاں پر تو جواب جو ہے وہ ہوش کے ساتھ دینے ہیں حمزہ, غصے کے ساتھ تو نہیں. ہمیں ان باتوں کو چننا ہے. اچھا اس میں بہت ساری چیزیں سر, یہ میرے جو یعنی کہ فادر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا, اس میں حالی دکھ نہیں ہے, اس میں کوئی حالی دکھ افسوس نہیں ہے. امیر بلاج کو ان کو حالی دکھ ہوگا کہ ایسا ہوا, یہاں پہ غصہ ہے, کیونکہ بلاج کا ان کو غصہ اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ دشمنی کا حصہ تھا, آلریڈی تھا, وہ پیرلر دشمنی لے کے چل رہا تھا. لیکن دوسری جانب آپ کے ماموں جان یہ دعوے کرتے رہے ساری اپنی زندگی میں کہ بلاج کے ساتھ تقریباً 1.5 سال عرصہ میری ان کے ساتھ گفتگو رہی, اور اس سے نہیں رہی جیسے باپ کی بیٹے سے ہوتی ہے. برحال وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور وہ بھی چلے گیا ہوا. میرے خیال سے اس پہ بات جو ہے کرنی بنتی نہیں, مگر دونوں خاندانوں میں کہ جب کوئی اڑا ترچا سوال ہو جاتا ہے, بات چیت ہوتی رہی ہے اور کافی قریب پہنچتی ہے, مگر پھر کیا ہوتا ہے, ایک دن تیفی بٹ صاحب اور کوکی بٹ صاحب کی طرف فائرنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک, اور یہ سارا پوری دنیا نے دیکھی فائرنگ, ہاں 1.5 سال جو چل رہا ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا, وہ گفت و شنید کا سلسلہ رک جاتا ہے, ختم ہو جاتا. اس کے بعد پھر رہ گیا. یعنی کہ جب آپ کے ماموں کی طرف سے اس دشمنی کو ختم کر دیا جاتا اس وقت, میرے خیال سے وہ تو 2010 میں ختم کر دی گئی تھی ان کی جانے سے. وہ کیسے؟ آفٹر ٹیپو, میرے حساب سے ان کے بعد, ٹیپو کے بعد سے ختم کر دی گئی تھی 2010 سے. جب ٹیپو کو ہی انہوں نے ختم کر دیا تو پھر دشمنی کیسے حمزہ ختم ہو گئی؟ ٹیپو کس نے ختم کیا سر, کہاں پہ انہوں نے ختم کیا؟ پولیس نے اپنی اس میں لکھا ہوا ہے تفتیش میں کہ بے گناہ ہے. لیکن ایف آئی آر تو ان کے اوپر ہوئی نا, ایف آئی آر تو ان کے اوپر ہوئی. ایف آئی آر ہوئی تھی مگر پولیس تفتیش میں بے گناہ ہوئے تھے وہ. ناظرین یہ تو پھر یہاں تو بات مان لیں, ان کی مان لیں یا پولیس کی مان لیں, اداروں کی مان لیں, کسی ایک کی مان لیں. نہیں وہ تو پھر کہتے ہیں جی بلے میں بھی مثل مقدمہ میں جو لکھا ہوا ہے مانی تو وہی بات جائے گی. وہ تو کہتے ہیں جی کہ بلے کے مرڈر میں بھی جو تھا, ان کا جو دادا تھا بلا, اس کے مرڈر میں بھی تیفی بٹ صاحب کا ہاتھ تھا. نہ کسی تفتیش میں, نہ کسی انویسٹیگیشن میں, کہیں پہ کسی پرچے میں نہیں, کسی تتمہ بیان میں تیفی بٹ صاحب کا نام نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کے ماننے میں آ سکتا ہے حنیفہ اور بابا جنہوں نے مرڈر کیا بلے کو, اور اس کی ایک وجہ ایک ڈفرنٹ ہے, وہ یعنی کہ شاید لوگوں کو نہیں بتاتے نا یہ, کیونکہ یہ بیسیکلی ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو جو نسل جو ہے ابھی جنریشن جو ہے جو کہ اراؤنڈ کو 20s میں ہے, جن کو ان کے پچھلے کا پتہ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, علم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اور کچھ سو کالڈ تجزیہ نگاروں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی ہوئی ہیں, اپنی کہانیاں جو من گڑا سنا دیں. جو وہ ہوتا ہے, آپ کے ماننے میں آتا ہے کہ حنیفہ اور بابا اگر پکڑے جائیں, پولیس ان کے ساتھ کوئی روایتی طریقہ اختیار نہ کرے. بالکل صحیح. کیا لوہے کے بنے تھے کہ کچھ نہیں بولے؟ نہیں, ان کی پوری تفتیش ہوئی کہ انہوں نے بولا ہی نہیں کہ جی ہمیں تیفی بٹ نے بھیجا. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. تو وہ پھر ایک جو ہے نا, کیا نام ہے, اگر یہ 3 تو ڈال دیتے ہیں, دنیا کیوں الزام لگاتی ہے, چوتھا کیوں نہیں ڈالتے؟ پھر چوتھا بھی ڈالیں, پردادے والا, جب تیفی بٹ صاحب پیدا نہیں ہوتے وہ بھی ڈال دیں. بات تو ٹیپو کے قتل کی ہو رہی ہے نا, تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو جب نیفا وغیرہ پکڑے گئے یا سب کچھ ہوا, بے گناہ ہو جانے کے بعد بھی خواجہ طریف گلشن صاحب کے اوپر دنیا نے الزام یہ رکھا, چاہے وہ کسی پوڈ کاسٹ میں, چاہے وہ کسی پروگرام میں, چاہے وہ کسی مجلس میں, چاہے وہ کسی نشست میں, یہ ایک الزام روایتاً چلتا رہا. اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا؟ سر الزام تراشی کا تو کوئی نہیں ہے, یہ تو میں نے آپ سے کہا کہ الزام لگانا ان کا کام ہے. چلیں ہم اس طرح آ جاتے ہیں کہ آپ ہیں تو خواجہ طریف گلشن خاندان پورا, آپ کے ابا کی طرف سے آپ کی وراثت چلتی ہے اور معاملات چلتے ہیں. آپ کے ابا کیونکہ ان کے بہنوئی تھے اور ان کے قریبی ترین دوست بھی تھے,
اس میں کوئی دو رائے تو نہیں, نہیں اس بات کو تسلیم ایسا کرتے ہی ہیں. ہے. آپ کے ماموں جان کو تو انڈر ورلڈ کا بادشاہ پوری دنیا مانتی رہی ہے, کہیں ہم بھی کسی عمر میں جا کے ان کو فیسینیٹ کرتے تھے, وہ کالج کا دور تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور یہ عمریں ہوتی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بٹ خاندان ہے یہ تاجر خاندان ہے یا انڈر ورلڈ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اپنے خاندان کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے حمزہ؟ سر میرے جہاں تک فیملی کا آپ تعلق بتائے ہے میرے سے, آپ ڈاکومنٹ کے ساتھ جو ہے میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں. ہمارا دادا بھی کاروباری تھا سر, کہنے کی حد تک نہیں, ڈاکومنٹڈ میں ہر چیز میرے پاس ہے. تھوڑا سا ہمیں شجرا بتائیں آپ. شجرا ان سینس کہ میرے یعنی کہ میرے دادا کے دادا جو تھے وہ کشمیر سے لاہور آئے تھے ہجرت کر کے آئے تھے, 1876 میں. مارگریٹ ہاں جی انہوں نے مائگریٹ کیا تھا مائگریٹ کیا تھا, 1876 میں. مائگریٹ کیا, ہاں ٹھیک, جی اور اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے. لاہور آئے تھے, شوپیان سے آئے تھے, کشمیر سے. دولت آپ کو, وجاہت آپ کو, حسن آپ کو خاندانی طور کے اوپر ملا یا پھر آپ کے بڑوں نے یہاں رہ کے کمایا؟ نہیں جی, میں اب یہ نہیں کہ ان کی طرح ڈینگیں مار دوں کہ جی ہم تو شاید, وہ تو شاید کلیم کر دیں گے ہندوستان ہی مارا تھا. نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم خلیفہ ہیں, پہلوان. خلیفہ ہوتا کیا سر پہلے یہ مجھے چلے بتائیں, اس کے اوپر بھی بعد میں بات خلیفہ کرتے ہیں. ہوتا کیا؟ نہیں, آپ نے کیسے دولت کمائی, خلیفہ عزت جسٹ کیسے؟ اے پرسنل ٹرینر جو جم کا ہوتا ہے. یہ آپ کوچ کو کہہ رہے ہیں؟ کوچ کو, دیٹس اٹ. اور کیا خلیفہ کوئی بہت بڑا کوئی منصب نہیں ہے یہ خلیفہ. نہیں, یہ کوئی کسی مزار کی خلافت کی تو بات کر ہی نہیں رہے نا, وہ کسی مزار کی خلیفوں کے پاس اتنی دولت آ گئی. تو آپ کے پاس کیسے دولت آئی؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ میرا جو ہے, نہیں آپ کو دولت ہمارے کا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کو یہ نہیں کہ بلینئر ٹریلینئر ہے سر. ایک نارمل جس طرح ایک مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے اسی طرح ہی آدمی ہیں آپ سارے لوگ, پورا خاندان, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حمزہ اس بات کو تو میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ بذات خود ایک شہر کے امیر ترین لوگوں میں سے شمار آپ کا ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ ساری دولت جو ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ دیکھیں خواجہ طریف گلشن گوگی بٹ صاحب کا نام جڑتا ہے, آپ اس نام سے دستبردار نہیں ہو سکتے. نہیں کیوں ہوں گے جی, ہاں, اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو پھر یہ کیسے ساری دولت آپ لوگوں نے کما لی؟ سر میں آپ کو اپنی فیملی کا بتا رہا ہوں. نہیں سخت کیوں ہے جی, سخت ان کے لیے ہوگا, میرے لیے کوئی سخت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا 1876 میں میرے جو تھے دادا کے دادا وہ آئے یہاں پہ, لاہور آئے, مائگریٹ کر لیا نا, مائگریٹ کیا یہاں پہ, مینکاشی تھے, اس کے بعد یعنی کہ کام کیا یہاں پہ, اور 1894 میں غالباً, ہاں جی آئی تھنک, تو میرے پاس ڈاکومنٹ پورے موجود ہیں. 1894 میں انہوں نے یہاں پہ اپنی لال حویلی بنائی اکبری میں, اکبری گیٹ میں, جو ابھی بھی میرے دادا کے والد آپ لوگوں کے پاس ہی ہے ابھی بھی. ہاں جی میرے دادا کے والد نے, اور وہ بڑے تاریخی ورثہ کہنا جاتا ہے. ہاں جی 1894 میں, ہاں جی بنائی ہے. اور اس کے بعد جو ہے رائس ٹریڈر تھے, اور میرے پاس آپ کے جو کہیں گے پورے ڈاکومنٹ ہیں اس کے ہر چیز کا, کہ یعنی کہ کاروبار کرتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے. برانتس روڈ کی چیئرمین شپ جو ہے وہ آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور نہیں, کبھی کسی نے غلط ہے, برانتس روڈ کی کوئی چیئرمین شپ ہمارے پاس نہیں ہے, نہ کبھی تھی نہ ہے. تو پھر کہاں کی ہے؟ وہاں کے اپنے پریزیڈنٹ ہیں, وہاں پہ عبدالرب صاحب ہیں وہاں کے. یہ تو غلط انہوں نے بتایا. کیسے پرسیپشن ایک کریٹ ہو گئی؟ برانتس روڈ کی ہے ہی نہیں. کہاں کی ہے؟ نہیں ہے. تعریف بٹ صاحب جو تھے, تیفی بٹ صاحب, وہ چیئرمین اکبری منڈی بورڈ تھے بس. جہاں پر آپ کی دکانیں ہیں, لاتعداد ماشاءاللہ دکانیں ہیں, وہاں کی کوئی چیئرمین شپ کسی کے پاس نہیں. لیکن آپ کے ابا تو وہاں کے سارے فیصلے کروایا کرتے تھے. سر کس نے کہا, کون سا فیصلہ آپ نے میرے والد سے سنا؟ وہاں پہ لوگ خود تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا, ہم جاوید بٹ کے پاس جاتے تھے, ہمارے تاجروں کو ہوتا ہوگا نا, کوئی تاجروں کی ہی میں بات کر رہا ہوں. وہ ایسے یعنی کہ بس آتے ہوں گے کہ یعنی کہ مڈل مین کے طور پہ, کہ یعنی کہ انسان کوئی کس کے پاس جاتا ہے جو اچھا انسان گنا جاتا ہو, کسی فراڈیے کے پاس نہیں جائے گا. ان کے پاس کیوں نہیں جاتے کوئی؟ حمزہ بٹ کو اگر آج اپنے خاندان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن بتانی پڑے کہ آپ کا خاندان کیا ہے, تو کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ تاجر ہیں صرف, غیرت مند. نہیں اس میں تو کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی پہ کبھی ایسے وار نہیں کی ہے, اور کوئی ایسا الزام, کوئی ایسی ایف آئی آر بھی خیر بالکل نہیں ہے, اس میں کوئی دوسرا شائبہ نہیں ہے. بہت سارے سوال آپ کے ابا کے کیس کے حوالے سے بھی اٹھتے ہیں. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, دن دہاڑے ہو گیا, آپ کی جانب سے بھی کچھ بلنڈر اس کیس میں کر دیے گئے, جس کا ادراک میں اس پوڈ کاسٹ میں کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا جواب بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری پبلک کو ضرور دیں, کیونکہ یہ دو بڑے خاندان ہیں, انہی کو ڈسکس کیا جاتا ہے. آپ نے ایف آئی آر میں موقع کے اوپر کیسر بٹ صاحب کی موجودگی ظاہر کی, اور ان سے آپ نے صلح کر لی. فتح کو بھی آپ نے وہاں پر موقع کے اوپر پایا, اور یہی ظاہر کیا ایف آئی آر میں, وہاں پہ آپ نے صلح نہیں کی. آپ کی ایف آئی آر کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ ایف آئی آر ہماری ادھر ہی ہے جہاں پہ پہلے دن تھی. آپ کو لگتا ہے کیسر بٹ صاحب کے ساتھ صلح ہوئی, ہمارے بڑوں کا فیصلہ تھا, یہ اس کو جس طرح مرضی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کی صلح ہوں تو یہ ٹھیک ہے, کسی کی ہو جائے تو وہ غلط ہے. نہیں, آپ کے کوئی ذاتی مفادات نہیں تھے صلح کے پیچھے؟ کس چیز میں مجھے بتائیں, کس حوالے سے؟ کوئی کہ آپ ایک فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں,
آپ کو آسانی ٹارگٹ کرنے کا ایک موقع مل جائے اور آپ کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ یعنی کہ بڑی کوشش کی گی. سہیل شوکت بٹ صاحب بہت یعنی کہ شفقت بگا بٹ صاحب نے بہت کوشش کی. ان کی تو کوششیں ظاہر ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں. ان کے بہت کوشش کی گئی مگر نہیں, کوئی رسپانس نہیں آیا وہاں سے. نہ پہلے آیا تھا نہ اس بار آیا. آپ لوگ آج بھی ولنگ ہیں کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے؟ سر صلح وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی ندامت ہو. بغیر معافی کے تو میرے خیال سے یا کم از کم ندامت کے بغیر تو رب بھی معاف نہیں کرتا. یعنی کہ شرمندگی کی آمادگی ضروری ہے, یہ شرط ہے آپ کی. میرا جو ہے میرا انالیسز ہے, میرا ایک تجزیہ ہے ان کے متعلق کہ ان کا جو ہے نا ہمیشہ سے سیٹ بیک یہ رہا کہ یہ کوئی کرائم گندی حرکت کرتے تھے اور پھر اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے کیا ہے, اور اس کو پھر جسٹیفائی کرتے تھے, اس کو کلیئرفیکیشن اس کی دیتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے حمزہ اس بات کو مان ہی لیتے ہیں کہ چلیں یہ ٹرکم والے خاندان نے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کے ابا کے قتل میں. تھوڑی دیر کے لیے تجزیاتاً ایک مفروضے کے طور کے اوپر مان ہی لیتے ہیں کہ آپ کی ساری باتیں سچ ہیں. تو کہیں آپ کے ماموں کا ہاتھ نہیں ہے آپ کے ابا کی اس ناگہانی موت کے پیچھے؟ کیوں آپ کو نہیں لگتا نہ ان کی دشمنیاں ہوتی, نہ ان کا انڈر ورلڈ کے ساتھ اتنا بڑا لنک ہوتا, نہ ان کے اوپر اتنے پرچے ہوتے, نہ ان کا اس طرح ایک الگ سی فیلڈ میں ایک الگ سے رتبے کے ساتھ نام ہوتا. اگر آپ اس سینس میں جائیں تو پھر یعنی کہ پیچھے سے شروع ہو جائے نا, بلا ہی نہ ہوتا, نہ بلا ہوتا نہ ٹیپو ہوتا. اگر اس طرح ہونے میں چلے جائیں تو نہیں, تو آپ بہت دور چلے گئے نا. نہیں تو پھر اس طرح شروع کریں جہاں سے شروعات ہوئی, نہ یعنی بلا ہوتا نہ ٹیپو ہوتا. یہ عمارت تو دیکھیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بلے ہی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوئی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہسٹری یہی بتاتی ہے. اگر مگر کیا ہے جی, اگر اس طرح ہی ہے تو پھر میں ایسے کہ وہاں سے شروع ہو جائیں. پھر کیسر بٹ صاحب کو آپ نے ریلیف دے دیا, آپ کی ایف آئی آر مکمل طور پہ کمزور نہیں ہوگی؟ کیوں کمزور ہوگی سر؟ کمزور ہو جاتی ہے ایف آئی آر. آپ کیا یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے اپنے ابا کی تفتیش کروا رہے ہیں؟ کیسر بٹ صاحب پاکستان کی پولیس ہے بھائی. کیسر بٹ صاحب سے ہماری صلح ہوئی ہے. ایف آئی آر کو ہم نے کہیں پہ غلط نہیں کہا کہ ہماری ایف آئی آر غلط ہے, کیسر بٹ صاحب سے ہماری صلح ہوئی ہے. تو ایف آئی آر میں ان کا نام نکل گیا نا, کیس میں سے نکلا. ایف آئی آر میں سے کہاں سے نکل گیا سر؟ کیس میں سے نکلا بھائی. ایف آئی آر میں سے نکل گیا یا کیس میں سے نکل گیا تو ایک ہی بات ہے نا, مقدمہ ہے بیسیکلی, یہ مقدمہ نمبر ہے. مقدمے کا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. تھوڑا اس کو مکس اپ کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑا قانونی جو ہے نا اس میں تھوڑی سی ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ یہاں تو ہم کہتے تھے کہ جی ہماری ایف آئی آر کا حصہ ہی نہیں ہے کیسر بٹ صاحب, ٹھیک ہے, وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی وہ تھے ہمارا ان سے بڑوں کا صلح ہوئی, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو ایکسپٹ پیچھے کیا محرکات تھے, کیا پریشر تھا؟ سر کیا پریشر کون سا تھا مجھے بتائیں, پریشر کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ کیا تھا ویسے صلح میں؟ کون سا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں سے ہوتا؟ کیوں آپ کو بتائیں یہاں پہ کیا انٹرسٹ نظر آتا ہے؟ دیکھیں آپ سارے محاذ نہیں, مجھے ایک چیز بتائیں, ایک طرف ہو ٹیفی بٹ صاحب ہو, ٹھیک ہے, اور ایک طرف کیسر بٹ صاحب ہو, ٹھیک ہے, کیا اس میں مفاد نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک محاذ کو کلوز کیا جائے, دوسرے محاذ کسی محاذ کو کلوز کرنا جو ہے وہ کوئی غلط بات ہے نہیں. وہ غلط بات نہیں ہے. صلح صفائی درگزر معافی میرے نبی کی سنت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم آپ کی اس بات کی ستائش بھی کرتے ہیں, یہ آپ کا اور آپ کے خاندان کا ایک بہت بڑا بھلا کام تھا. لیکن کوئی بھی بڑا کام جو ہے صلح نہیں ہوئی, نہیں, اپنے مفادات کے لیے ہی بھلے کام کیے جاتے ہیں نا, چاہے عاقبت سنوارنے کے لیے کیے جائیں یا دنیا کو بنانے کے لیے کیے جائیں. حمزہ یہ حقیقت ہے نا. اگر آپ اس سینس میں لے لیں کہ دنیا کو بنانے کے لیے کی جائے تو وہ دنیا کو بنانے کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دشمنی کو آگے ایکسٹینڈ کرنے سے کیا گیا, دشمنی کو آگے ایکسٹینڈ کرنے لڑائی کو دشمنی کو پھیلانے سے روکا گیا. ایک بڑا سخت سوال کروں, تکلیف دہ ہے, کریں, مجھے کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہے, لیکن کیونکہ اتنے تجزیہ نگاروں نے اتنے یہ سوالات کیے ہیں اور اتنا اٹھایا ہے, جبکہ میرا اختلاف بھی ہے ذاتی طور پہ اس سوال کے اوپر, کیونکہ جہاں تک میں نے آپ کے ابا کی شخصیت کو پایا وہ ایک تو انتہائی منفرد انسان تھے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا دنیا سے کوئی اتنا زیادہ واسطہ تھا, اور وہ مادیت پرست انسان تھے. وہ ایک الگ ہی مخلوق تھے, ہٹ کے تھے. ان کے ساتھ جو پہلی دفعہ ملتا تھا تو وہ یہ ضرور احس کرتا تھا نتیجہ کہ انہیں مال و دولت اور ان تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ابا جو ہیں وہ بھائی وال تھے خواجہ تعریف گلشن کے تمام کاروبار کے, ہر طرح کے کاروبار کے, اس میں قبضے ہوں, اس میں جو کچھ بھی ہو, اس میں ایک بہت ٹیکنیکلی گیم آپ کے ابا کھیل جایا کرتے تھے. کمزور معصوم لوگوں کو جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی, ان کو چند پیسے دینے کے بعد بٹ صاحب کے پاس لے جایا کرتے تھے. ان کی کروڑوں روپے کی جو پراپرٹی تھی وہ ہڑپ کرنے میں ایک معاون کردار ادا کرتے تھے. میں پھر ڈیو ٹو اپولوجائز آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت سارے پوڈ کاسٹ میں ہو چکا ہے سوال. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ سوال کب ہوتے رہے ہیں؟ یہ ہوتے رہے ہیں. یہ تقریباً میں بتاتا ہوں آپ کو, جب میں منظر عام پہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, بالکل, تبلچیوں نے ایک سوشل میڈیا پہ تبلے بجائے اپنے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کیا کرتے رہے, یہ ان کا سیٹ بیک یہ ہے کہ یہ ایک غلیظ گندی حرکت کرتے تھے
پھر اس کو وضاحت دیتے تھے اس کی کہ ہم نے صحیح کیا ہے. یہ سارا پروپیگنڈا انہوں نے کیا. میرے متعلق میرے والد کے متعلق ان کے پاس کہنے کو نہ تھا نہ کچھ ہے. یہ کرنا شروع ہو گیا پروپیگنڈا. کہیں پہ پروو ہو سکا؟ یہاں کوئی اٹھ کے آیا؟ نہ میرے والد اس دنیا میں نہ عاطفی بٹ صاحب اس دنیا میں. ٹھیک, کہاں ہے وہ مظلوم, کہاں ہے وہ مجبور, کدھر ہیں وہ؟ سر میں قبضوں کا آپ کو بتاؤں, جن کے اپنے گھر شیشے کے ہو نا, دوسروں پہ پتھر نہیں اچھالتے. ایم ایم عالم روڈ کی آدھی پراپرٹیاں آپ کے خاندان نے بیچی ہیں. لبرٹی میں آج بھی غالباً آپ کی پراپرٹی ہے. اتنا سارا کچھ سفید پوشی میں اس کے بھرم میں رہ کر تو آمدہ نہیں کمایا جا سکتا. نہیں, کیوں نہیں کمایا جا سکتا جی؟ یہ کیا غلط بات ہے؟ کمایا نہیں جا سکتا. بڑے بڑے ہوئے ہیں, عثمان غنی بھی ہوئے ہیں. سفید پوشی کیا مطلب؟ وہ حضرت یہ کیا نہیں, یہ بات ہی غلط ہے پیغمبر میں سے. کہ سفید پوشی میں رہ کے نہیں کمایا جا سکتا. کیوں نہیں کمایا جا سکتا؟ یہ بات ہی غلط ہے. یہ جو ہے نا, یعنی کہ ہمارے یہاں پہ ایک چیز بن گئی ہے کہ اگر یار واقعی یہ کوئی پیسہ آ گیا تو شاید انہیں کو غلط ہی کیتا ہوئے گا, انہیں کوئی 2 نمبر کم کیتا ہی ہے. ہوئے گا. اچھا, یہ پرسیپشن سے دنیا ہے نا. میں آپ کو وہ قبضے کا خود سے بتا گر رہا کے, تھا, ہاں جی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جن کے گھر شیشے کے نا دوسروں پتھر نہیں اچھالتے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج تک قبضہ بھی پروپیگنڈا کرتے رہے یہ لوگ. قبضے تو ان کے گھر سے شروع ہوئے ہیں. آپ پلٹ کے ان کے گھر کی طرف کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ یہ پورا سوشل میڈیا اور سر میں یہ سارے الزامات ہیں جو ادھر سے جنم لیے, یہ وہ سارے الزامات ہیں جو وہاں سے جنم لیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ زبان ان کی ہے, بقول آپ کے, ایسے کہہ لیں آپ. اس میں یعنی کہ صداقت قبضہ تو میں کہا یعنی کہ گھر سے شروع ہوا نا ان کے. بلا کا صرف ایک بیٹا نہیں تھا, بلا کا صرف ایک بیٹا ٹیپو نہیں تھا. اب یہ کوئی نیا نا خدا کا نام ہے حمزہ میاں, یہ کیا پنڈورا باکس کھولنے لگے؟ ان کا ایک ہی بیٹا تھا. اب ویریفائی کروا لیں, اور اس کا جواب دینا پڑ جائے گا. میں نے دینا, جن کی فیملیاں دیں گے وہ. نہیں, آپ دیں گے نا. سر میں نادر ہوں, جن کی فیملیاں دیں گے جواب. کیا ہے کیا, یعنی کہ ایک بیٹا ہی تھا. بلا کا ایک اور بیٹا بھی تھا. ان سے جا کے پوچھیے گا, ان سے پوچھیے گا. یہ کہتے ہیں نا کہ پورے کاروباری تھے, یہ جدی پشتی رہی سے باپ دادا کا کاروبار تھا. مکمل طور پہ اسٹڈی کیا ہوا ہے, مجھے نہیں لگتا. سن تو لیں کہ باپ دادا کا کاروبار تھا, تو سر وہ جو باپ دادا کا کاروبار تھا اس میں بلیا کا دوسرا بیٹا بھی اتنا ہی وارث ہوگا نا جتنا ٹیپو تھا. کدھر ہے وہ؟ اس کو پوری وراثت ملی اپنے باپ دادا کی. میرے لیے تو یہی بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک اور بھائی بھی تھا, اسی گھر میں رہتا تھا. موسٹ پرابلی ادھر ہی تھا, اکٹھے ہی تھے, آئی تھنک سو. یہ تو پھر وہ کہاں ہے اب؟ ان سے پوچھے کہاں ہے, یہ بتائیں گے اپنی فیملی کے. میں بتا رہا ہوں اپنی فیملی کے متعلق, ان سے جا کے پوچھے کہاں ہے. پاسبل ہے نا کہ ان کی 2 زوجہ محترمہ ہوں. تو سر 2 زوجہ محترمہ ہوں تو بھائی تو سگے ہی ہوئے نا, والد تو ایک ہی ہے نا. اگر والد ایک ہے تو بھائی تو سگے ہیں. ہاں جی. کیا نام ہے اس کا؟ نام غالباً مجھے اس ٹائم نہیں ہے, بہرحال آئی تھنک سو شاید ناصر نام ہے. کنفرم نہیں ہے. آئی تھنک سو ناصر. یہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں کہ بلا ٹرکا قبضے تو گھر سے شروع ہوئے ان کے, باقی تو اب چھوڑ دیں. کیسے قبضہ گھر سے شروع ہو گیا؟ اگر وہ ان کے بقول جدی پشتی رئیس سے باپ دادا کے کاروبار تھے, تو باپ دادا کے کاروبار میں وہ جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی اتنا ہی وارث ہوگا نا جتنا ٹیپو تھا. ظاہر ہے, تو ایک ہی ہے. وہ کدھر ہے جی, وہ وارث کدھر ہے؟ اس کو پورا یعنی کہ بلے کا جتنا بھی تھا سارا مل گیا. جیسے آپ کے ابا کے حوالے سے بہت ساری ہوائی خبریں چلا دی گئی, ان میں سے یہ بھی کوئی ہوائی خبر تو نہیں ہے؟ سر یہ ہوائی خبر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ان کے وارث کا کہہ رہا ہوں. ناظرین, یہ آپ کو لگتا ہے کہ بلا ٹرکاں والے کے 2 بیٹے تھے, یعنی کہ عارف حمید اور دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ غالباً ناصر. اگر یہ آپ کو لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. کہیں مجھے دور دور تلک میری یادداشت میں یا میری ویکیبلری میں یا میں نے ان کی ہسٹری کو جہاں تک ریسرچ کیا یا جن اپنے اساتذہ کرام سے پڑھا یا جانا, مجھے تو کہیں پر بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. لیکن اس وقت حمزہ غصے میں ہے, ممکن ہے کہ وہ کچھ زیادہ بھی کہہ چکے ہوں, یا ممکن ہے کہ یہ ایسا ہو بھی, اور اگر ایسا ہے تو اٹس ٹو شاکنگ, امیزنگ, یعنی کہ حیران کر دینے والی بات ہے, ایک شائبے میں مبتلا کر دینے والی بات ہے. اور اگر وہ واقعی کوئی جیوت شخص تھا تو آج وہ کہاں ہے, یہ ایک نیا سوال ہے. قیصر بٹ صاحب کے ساتھ صلح ہو گئی, آپ اچھا بھائیوں والا تعلق ہے, ملاقات بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, ان سے کوئی اب دشمنی کا لینا دینا نہیں ہے. تو فتح بھی تو وہیں موجود تھا, جب فتح بھی وہیں موجود تھا, قیصر بھائی بھی وہیں موجود تھے, تب تو آپ بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہمارے ابا کو مارنے والے یہ لوگ ہیں. تو قیصر بھائی کے بارے میں ابھی بھی آپ کا یہ ماننا ہے کہ مارنے والوں میں وہ بھی شامل تھے؟ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ میں نے آپ سے کہا ہماری ایف آئی آر آج بھی ادھر ہی ہے جہاں پہ پہلے دن تھی, سٹینڈ کر رہی ہے, ادھر ہی سٹینڈ کرتی ہے. بڑا ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں ہم صاحب, نہ اس میں کوئی فرق ہے, وہی ایف آئی آر ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ میں فرق نہیں ہے. مگر پھر میں آپ سے کہا کہ قیصر بٹ صاحب کے ساتھ صلح ہوئی, ہمارے بڑوں کا فیصلہ تھا اور ایک اچھا فیصلہ تھا, ایک اچھا قدم تھا, دونوں جانب سے لیا گیا. تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا آپ ہر قسم کی معافی ہے بس.
ان کے حوالے سے، ایسے یعنی کہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی آگ نہیں نہیں ہے، کیوں ہے کچھ سر نہیں۔ یہ ایک بات ہو ماشاء اللہ گئی، ایک جس میں بڑے بیچ میں انوالو ہوئے اور سارا یعنی کہ سارا معاملات ایک اچھے تو طریقے یہی سے سالو ہوئے. پازیٹیو رویہ فتح کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ نہیں تو میں نے آپ سے کہا اس کہ کے بعد بغیر جو معافی دیکھیں کے میری سر میں بات، آپ کو ایک پہلے کہا ہے بغیر معافی اور کم از کم بغیر ندامت کے تو رب نہیں معاف کرتا. دیکھیں اس طرح تو ان میں تو ندامت ان نام کے کی چیز پورے نہیں ہے. خاندان کے قتل آپ کے ماموں کے اوپر، جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں کہنے کو وہ تو بھی میرے تو خیال وہیں سے سے ایف آئی آر ان کی بھی تو سٹینڈ کر ہی رہی ہیں نا، چاہے فیصلہ جو مرضی آیا ہو. ابھی آپ نے ایف آئی آر کی بات کی، نہ حالی ایف آئی آپ ہے نے نہیں، ان کے کہا گواہ تک جھوٹے ثابت ہوئے ہوئے ہیں. وہ تو گواہ تک جھوٹے ثابت پراسٹیکیوشن ہوئے کے ہوئے ہیں. معاملات ہیں جو باہر نہیں آئے اور نہ ہی ان نہیں کے اوپر باہر کیوں بات نہیں ہو ہے، سکتی. سارے باہر آئے تھے، سوشل میڈیا کے دور نہیں تھا تب ان کے تبلے نہیں بجے ہوئے. گواہ تک جھوٹے ثابت ہوئے ہوئے ہیں. حال یہ نہیں ہے کہ ایف آئی آر جھوٹی، تو گواہ تک جھوٹے ثابت ہوئے ہوئے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی آپ نے نوٹ خود بھی کی ہوگی، بلکہ یہ تو آپ نے عملاً کی بھی ہوگی، پہلے کی بندوقوں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، پھر ایک دوسرے کو للکارے بھی رہے، اور پھر علاقائی لڑائی بھی بن گئی، آپ ادھر رہتے ہیں وہ لوگ ادھر رہتے ہیں، اور یہ جنگ چلتی رہی. اب ڈیجیٹل لڑائی شروع ہو گئی ہے. ایک سر ہیش یہ ٹیگ جو چلا تھا جسٹس فار میر بلاج، اور پھر اس کے بعد چلا آپ کے ابا کا. جسٹس فار میر بلا چلا ٹھیک ہے، اس کا کیا ہو، ان کے مطابق جسٹس ہو گیا نا. اب کیا کرے گورنمنٹ سے مانگتے رہے تھے نا جسٹس. کیا کرے گورنمنٹ؟ کیا ان کو کوئی تمغہ معصومیت ڈال دے؟ ان کو کیا کرے؟ ان کے نام کے سکے جاری کر دے معصومیت کے؟ کیا کرے؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے تو کیا صرف یہ چورن بیچ رہے ہیں، ان کا کام ہے چورن بیچتے رہیں گے. یہ ان کا تو ابھی تک چاہ رہا ہے جسٹس فار میر بلاج. نہیں وہ تو آپ کے ابا کا بھی چل رہا ہے. میرے ابا کا انصاف ہوا ہی نہیں ابھی تک، کوئی بھی نام ملا ابھی تک کچھ بھی. لیکن یہ جو چاہتے تھے ان کو بہت مل بڑی گیا نا. پبلک جو ہے وہ ایک کہہ لیجیے کہ آپ کے ابا کی آواز بنی ہوئی ہے. ہاں جی. اس میں تو کوئی دوسرا شعبہ نہیں ہے نا، خاص کر کے تاجر برادری، یہ لوگ آپ کے ابا کی آواز بنے ہوئے ہیں. پولیس سے مطمئن ہے اپنے ابا کے پولیس کیس سے فی الوقت جتنا بھی یعنی کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے. مجھے جو گلہ ہے حکومت وقت حکومت پنجاب سے ہے، اور اسے بڑھ کے مجھے سی سی ڈی سے. سی سی ڈی سے کیوں؟ سر ٹوٹل ایک ناحق قتل میرے والد کا. ٹھیک ہے نہیں وہ تو ناحق قتل ہے، اور تو پولیس بھی ایڈمٹ کرتی ہے، پورا معاشرہ ایڈمٹ کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ اپروچ کرنے کی کوشش کی، میں نے کئی دفعہ اپلیکیشن ڈالی، غالباً میں نے کوئی 2 سے 3 دفعہ شاید ڈالی اپلیکیشن وغیرہ. مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. سی سی ڈی کی جانب سے سہیل ظفر چٹھا صاحب کو میں نے اپلیکیشن وغیرہ کی، آئی جی صاحب کو میں نے کی. یہ گلا رسپانس نہیں آیا. رسپانس نہیں آیا کیونکہ میرے والد کا کیس وہ ٹوٹل جو تھا سی سی ڈی کو لینا چاہیے تھا، کیونکہ جو سی سی ڈی کے اسٹینڈرڈ ہیں وہ کیس لینے کے ان پہ پورا اترتا تھا. تو جی اے ڈی بھی بنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سی سی ڈی سے نا میرا جو ہے سی سی ڈی سے مطالبہ تھا میرا، یعنی کہ مطالبہ ہی ان سے ہے کہ سی سی ڈی اسی لیے بنی تھی نا کہ وہ بیسیکلی مشہور ہوئی کہ کرائم کو کنٹرول کرے. کرائم کو کنٹرول کرتی ہے، اور وہ جو ہے فیصلے بڑا آن دا اسپاٹ کرتی ہے بہت جلدی جلدی. وہ یعنی کہ وہ تو ساتھ ہی چڑھانے آ جاتے ہیں نا، وہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جو ہے حفاظت خود انصاف اختیاری یعنی کہ بہت جلدی یعنی کہ کہنے انصاف جو بہت جلدی یعنی کہ مہیا کرنے کے لیے مشہور تھی. تو میرا بھی ان سے یہ تھا کہ ہمیں بھی جو ہے انصاف جلد از جلد فراہم کیا جائے. جیسے آپ کے ماموں کے حوالے سے انصاف فراہم کیا گیا، ایسے ہی اگر آپ کو انصاف فراہم کر دیا جائے تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. سر ٹھنڈ تو نہیں پڑ سکتی کچھ بھی. ٹھنڈ کیوں پڑے گی؟ ظاہر ہے یہ ریکور کبھی بھی ہونے والا لاس نہیں ہے، ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو. کبھی بھی زندگی میں یہ بڑی بات کی یار آپ نے، یہ بہت بڑی بات دوبارہ کر دیں ذرا پلیز، کہ لاس ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو. حمزہ کی یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بہت انسانیت سے بھرپور بات کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا نقصان ہو تب بھی نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی، ادھر نقصان ہو تب بھی نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی. اے نا پرستی کے بتوں کو جوڑے ہوئے 2 خاندان آج دشمنی کی کس نہج پہ آ کے کھڑے ہیں، اور ان کے حوالے مختلف پوڈ کاسٹ، مختلف پروگرامز اور مختلف اخباری دریچوں میں ہمیں پڑھنے کے لیے ملتے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہی معیار اور اپنے ہی 1.5 انچ کی مسجدیں قائم کر رکھی ہیں. جاوید بٹ صاحب، آپ کے ابا سے ہٹ کے اگر آپ ان کو ایک بالکل الگ پرسنالٹی دیکھیں تو ان کے لیے کچھ لفظ بولیں. ایک گریٹ انسان تھے جی. میرے خیال سے ان کے جو قاتل ہیں ان کے پاس بھی کوئی لفظ نہیں ہوگا ان کے لیے کہنے کو، جواز کوئی نہیں ہوگا، جواز کوئی نہیں ہوگا، کوئی لفظ نہیں ہوں گے. شاید کہتے ہوئے شاید کسی دل کے کونے میں آئے کہ ہم جو ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، کوئی یعنی کہ اس انسان کے متعلق ہم کوئی یعنی کہ غلط بات کر رہے ہیں. شاید آتا ہو مگر میرے خیال سے نہیں آتا ہوگا. حمزہ اس انسیڈنٹ میں آپ کی والدہ مائدہ شدید زخمی ہوئی، اور ابھی بھی سنا ہے کہ ان کے بازو میں ہی گولی ہے، وہ نکالی ہی نہیں جا سکتی. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ طبعی موت یا کسی بھی طرح حادثاتی موت، بالآخر ہم نے حسین ترین امیر ترین ہونے کے باوجود بھی مر ہی جانا ہے. ایسے اپنے خالق حقیقی سے سب نے مل ہی جانا. بے شک. اب آپ ایک 3rd جنریشن ہے،
اپنے خاندان کی, ادھر سے فتح اور مصب بھی تھرڈ جنریشن ہے. کیا آپ لوگوں نے کبھی نہیں سوچا مل بیٹھ کے یا کسی ذریعے سے کسی کو درمیان میں بٹھا کے بات کبھی نہیں کی کہ ہم آنے والی اپنی نسلوں کو اس خونی جنگی لڑائی سے کسی نہ کسی طریقے سے آزاد کر دیں؟ آپ سب لوگ پڑھے بھی ہوئے ہیں اور اچھے کالجز سے پڑھے ہوئے ہیں, گریجویٹس ہیں آپ لوگ. سر سارا جو ہے ہر معاملہ جو یعنی کہ شعور رکھنے والا اور اس کیس سے ان معاملات سے اور دونوں خاندانوں سے واقف ہے اس کو سارے معاملات کا پتہ کہ کیا ہوا. تو پھر کیوں مصب اچانک کہہ دیتا ہے کسی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جناب میں صلح تو کر لوں لیکن مجھے میرے بھتیجے نظر آ جاتے ہیں؟ یہ ایک میں نے بھی سنا تھا زہیب بٹ صاحب کے, انہوں نے کوئی یعنی کہ اس طرح کا کہا تھا کہ مجھے مصعب نے کہا کہ ہاں جی مجھے مصعب نے کہا کہ میں وہ اس طرح کی کوئی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا بھتیجوں کو کیا کہوں گا. اور زہیب بٹ ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہے. سر اگر یہ بات وزن رکھتی ہے نا, اگر یہی جسٹیفیکیشن ہے, یہی کلیریفیکیشن ہے, تو پھر میرے خیال سے جو نتھو کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک تھا, جسٹیفائڈ تھا. جو بلا کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک تھا, وہ جسٹیفائڈ تھا. جو ٹیپو کے ساتھ ہوا وہ بھی پھر ٹھیک تھا, جسٹیفائڈ تھا. اور جو آگے ہوتا گیا پھر سارے جسٹیفائڈ ہیں. وہ تو اس طریقے سے وہ تو نہیں. اگر آپ اسی کا جواب اس طرح دیں کہ پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھوں تو پھر مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ میں کیوں اس طرح کا جواب دوں؟ انہوں نے دیا, انہوں نے تو کہا کہ میرے بھتیجے مجھے نظر آتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے جو ماموتیفی بٹ صاحب ہے نا, وہ ایک رب سے دعا کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ ابل تے دشمنی کسی نو دئی نا, اگر دے بھی دوے نا کٹو کٹ دشمن معیاری دئی, تگڑے اور معیاری دیں نسل والے. ویسے دشمنی کی کیا نسلیں ہوتی ہیں, ہمیں بھی ذرا سمجھا دیجیے آپ. نسل نہیں ہوتی, معیار ہوتا. کیا معیار ہوتا؟ یا جنگ ہوتی ہے یا اس کے بعد ختم ہوتی ہے یا پھر جنگ میں بھی کوئی یہی نبیوں پیغمبروں کے دور میں بھی ہوتا تھا, یہی ولی اللہ کے دور میں ہوتا تھا, یہی بادشاہوں کے دور میں ہوتا رہا, اور یہی آج کی سیاست میں ہو رہا ہے. سیاست سے یاد آیا, نہیں جنگ میں بھی وہی ہوتا ہے نا, اصول ہوتے ہیں نا کہ لیڈیز کو بچوں کو نہیں ٹارگٹ کیا جائے گا, ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, ایکٹس ہوتے. یہ معیار ہوتا, یہ نسل پہ ڈیپینڈ کرتا. یار ایک جانب ان کا پورا خاندان کیا ہے کہ پوری لڑی کہہ دیں ان کی طرف سے, ان میں کیا کہنے میں نہیں, پوری لڑی کیسے کہہ دیں, وہ نظر آ رہی ہے. ان کے دادا بلا ٹرکا والا کہاں ہے, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہاں ہے, بتائیں کہاں ہیں. صرف کہنے کو تو بھیجے کہ وہ اس کو اپنے پردادے کو بھی ڈال دیں, کدھر. آپ اس ناظر میں تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کے ماموں کے اوپر یہ ساری ایف آئی آریں ختم ہو چکی ہیں؟ او سر بلے کی ایف آئی آر ہوئی نہیں ماموں پہ, یہ دنیا کو مس گائیڈ کرتے ہیں. اچھا, مجھے کسی نے کہا کہ اپنا خواجہ طریف گلشن صاحب کے اوپر نا اس خاندان کے علاوہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یار اور کوئی کرا بھی تو نہیں تھا سکتا, یہ بھی تو ہے نا, ان کے اوپر کوئی دوسرا بندہ ایف آئی آر کرا بھی تو نہیں تھا سکتا. بنتی بھی نہیں نا تھی, بنتی بھی نہیں تھی. ایک جاہو جلال والے آدمی تھے, کسی کی ہمت بھی نہیں تھی پڑا کرتی کہ ایف آئی آر کروا دے. معیاری تھے, غیرت والے تھے. نہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, آپ دونوں گھر ہی غیرت والے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں فرق ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. چلیں وہ آپ کی ایک نقطہ نظر ہے, لیکن ہم نے جہاں تک ریسرچ کیا دونوں ہی گھر. سر عورت کو ٹارگٹ کرنا غیرت سے آری انسان کا کام ہے بس. آپ کے مطابق عورت کو ٹارگٹ جو ہے غیرت والا کرتا ہے. کل کو ثابت ہو جائے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ جب ثابت ہوگا تب مجھے آپ بتائیں. عورت کو ٹارگٹ کرتا ہے, یہ تو جسٹیفائی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ تو ایک ایسا سوال ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بہنیں اور مائیں تو سب کی انسانی ہوا کرتے ہیں. ایک معصوم کو, ایک اس بندے کو جس کا کسی سے لینا دینا نہ ہو, ٹارگٹ جو ہے اس کو ناحق قتل جو ہے کوئی غیرت والا کرتا ہے. ظاہر ہے وہ غیرت والا تو ہے. میرے کہنے کا مطلب کہ جس کا باپ دادا مر گیا, اس پھر آخری نسل میں کوئی بچا ہو تو اس کو بھی قتل نہیں کرتا. بلاج کو جیسے کر دیا گیا بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل, وہ بھی کوئی چھوٹا قتل نہیں تھا. وہ بھی صرف الزام کی حد تک ہی ہے نا, اپنی کیٹیگری میں حمزہ حادثات دونوں ہی ایک ورث رکھتے تھے. صرف الزام کی حد تک ہے سر, نہیں الزام کی حد تک نہیں ہے. دیکھیں صرف الزام کی حد تک دیکھیں ایف آئی آر میں آپ لوگوں نے ان کا بھی نام ڈالا ہوا ہے, ان لوگوں نے آپ لوگ آپ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ مجھے ایک چیز بتا دیں, بلاج کے مرڈر کو میرے والد سے مرڈر کے ساتھ کیوں کمپیئر کیا جاتا؟ میں نے مارا تھا بلاج کو یا میرے بھائی نے مارا تھا؟ یہ کمپیریزن ٹوٹلی رانگ ہے. دیکھیں یہ عقل بھی نہیں ایکسیپٹ کرتی. یہ تو یعنی کہ ایک تھوڑا سا انسان کہنے کا مطلب کہ بالکل جس کا کوئی تعلق واسطہ ہی آپ سے ملنے جلنا بھی نہ ہو تو وہ بھی رکھ کے الگ دیکھے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ تو ایک تو پھر کمپیریزن بنتا نہیں نا, تجارتی آدمی تھے, ایک شریف آدمی تھے, ایک سوشل ورکر تھے, کمپیریزن بنتا نہیں نا. پھر ناظرین یہ بات تو حقیقت ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ زندگی کے کسی بھی ایسے معاملے کے ساتھ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہو, یا پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ کہیں پر انڈر ورلڈ کا نام ہو, کہیں پر تانا کشی کا نام ہو. جاوید بٹ صاحب کا ان سے کوئی دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھے. وہ ایک نہایت ہی صلح پسند انسان تھے. وسیم آپ کے کزن ہیں, آپ کے منجلے ماموں کے بیٹے,
वसीम भट्ट, जी उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। हमें पता चला था कि आप भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बात हकीकत है। नहीं, ऐसी कोई हकीकत नहीं है, मेरा सियासत से अभी तक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं अभी है। तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभी तक बहुत तो सारे सियासी हलके ऐसे हैं जो आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके उनके साथ मरासम हैं। सर दोस्त भाई कोई हो तो उसका अब हाँ, वो उसका सियासत में हो हाँ सकते जी, हैं, उससे क्या है इसमें ताल्लुक? कोई शुबा नहीं है। मेरा बहरहाल ना सियासत है, मेरे वालिद का ना था लेना देना, कोई ना मेरा है। हमजा, शक्ल सूरत से तो आप अपने अब्बा की कापी हैं, बल्कि उनकी फोटो कापी हैं। क्या मजाज के हवाले से भी हैं? नहीं, आप थोड़े हाइपर माइंडेड हैं। क्या ले, मगर फर्क था बहुत। बातों में से बहुत सारी बातें निकलती हैं, आने वाले वक्तों में कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है? मैंने कहा ना सियासत से पहले कुछ था ना भी है, बस दोस्त भाई हैं जो साथ में मिलते गिलते हैं, बस सियासत से पहले भी नहीं था कोई। आपके बड़े मामू भी सियासतदान, ख्वाजा तरीफ गुलशन भी सियासतदान थे, पार्टीज उनके घरों में बनती थी, उनके घरों में टूटती थी, अलहाक उनके घरों में तो होते जरूरी थे। तो नहीं सर यानी कि आप पांचों की पांचों उंगलियां बराबर हो। कोई ये नहीं रस्म कोई आपके यहाँ नहीं सियासत को चलेगी। लाइक करता, कोई यानी कि यानी सियासत किसी का कुछ होता किसी का कुछ होता। अब्बा के पास आया करते थे बहुत से लोग वहाँ पे अपने मसले मसाइल लेके बनारस रोड पे। मैंने वहाँ पे 5-6 इंटरव्यूज किए जी उनकी मौत के बाद। लोग गिड़गिड़ाए, रोए भी। मैंने तो देख के हैरान हो गया। उनके दोस्त तो रेड़ी बांध भी थे, ऐसे ही फर्क नहीं थे करते वो। दरवेश इंसान थे सर, शॉर्टली अगर आप इसको ये दरवेश निकलते हैं थे। ना, दरवेश इंसान ये थे बड़ा बस। एक कंप्लीट लफ्ज आपने बोल दिया। ये मैं उनको कोई इससे नहीं था कि वो गाड़ी पे जा रहे हैं, वो वही फॉरेन उनके ट्रेन पास पे जा पुरानी रहे हैं, बाजारों कोई वही इशू नहीं था उनको। गाड़ी उन्होंने वही रखी हुई थी। ऐसे दरवेश बंदा था बस। अभी भी गाड़ी पास ही है वो। हाँ जी। आपको लगता है हमजा के जिंदगी में वो वक्त आएगा कि आपके मुखालफिन को इस बात का खुद भी इदराक होगा कि हमें यार खुद आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए? कहीं लगता है आपको? सर ये तो पेशेंट गोई वाली बात कर रहे हैं आपको, नहीं, मैं इसका वैसे क्या आपको क्या ये कह देखें, सकता हूँ इसका जवाब। आप जो भी है इस दुश्मनी को जानते तो हैं, दोनों फैमिलीज को जानते तो हैं, और दूसरा आरिफ भट्टी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या उन्होंने भी कोई कुछ मुंह खोला कि नहीं खोला? क्या उनके बयानात के बाद आपकी FIR के ऊपर कोई असर पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी तो इन्वेस्टिगेशन उसकी जारी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जारी है उसकी। हमजा, मैंने एक प्रोग्राम में या पॉडकास्ट में एक रील मेरे सामने से गुजरी, आपने नहायत बिलो द बेल्ट एक तोहमत सी लगा दी, एक ऐसा लफ्ज़ बोल दिया कि जिसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सोच नहीं सकता कि आप ये बात करेंगे कि आपने कहा कि इनके दादा कोचवन थे। मैंने इनका दादा वगैरह का जिक्र नहीं किया, मैंने एक बंदे का किया था जिसका नाम नथू था, कि वो एक पेशे के एतबार से कोचवान था। हाँ जी, नथू। बाकी अगला अब जो मर्जी के, क्या कह रहे हैं आप, कौन थे? कोई क्या रईसजादे क्या थे जो भी नहीं, थे? वो अमीर लोग थे, सर होंगे खाते जी, तो अरबपति लोग थे उस वक्त भी। उनके बकौलन उनके बकौल आप कहने को कह दें कि बेशक का पायलट था, या पहला हवाई जहाज ही उसने बनाया हुआ था। राइट ब्रदर्स का शायद तीसरा भाई था कोई, नथू राइट। ऐसा कह दें, कोई एस्ट्रोनॉट कह दें, कोई खलाबाज कह दें, ये कैसे कह सकते हैं? यानी कि जो मर्जी कह दें आप। दुनिया मानती है कि वो खाते पीते घराने से तल्लक रखते थे, वो खानदानी रईसजादे थे, लेकिन आपके ये दो लफ्ज़ जो हैं, हो सकता है जी कोई यानी कि कोई स्टेट हो उनकी, पटौदी, कोई इस तरह कुछ हो सकता है, कोई स्टेट वगैरह हो, कोई भावलपुर। मेरे बहरहाल सुनने में नहीं आई कोई ऐसी भी कोई स्टेट हो, नवाब पटियाला। गुस्से में आप बड़ी बातें कर जाते नहीं, हैं। मैं गुस्से में तो कर ही नहीं रहा, है आपने कहा कि दुनिया मानती है। नहीं, दुनिया तो मानती है, लेकिन आप जो इंटरव्यूज में कहते फिर रहे हैं वो भी तो मुनासिब मैं हकाइक का आपको बता रहा था। हकायक हैं ये। अगला उसको माने ना माने, तस्लीम करे ना करे, दुश्मनी एक नहीं ऐसी- करता तो एटलीस्ट कम अज कम मिसगाइड तो ना दुनिया को करे। आप जो अपनी गुजारिशात पेश करना चाहते हैं इस कैमरे की मेरी तो विसादत शुरू से- दिन से जी यानी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से और CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, CCD से सुहेल जफर चट्टा साहब से, शुरू दिन से ही मेरी यही रही है डिमांड कि सर हमें जो है इंसाफ मुहैया किया जाए। इंसाफ मुहैया किया जाए। मरियम नवाज साहिबा जो आजकल माँ के लक़ब भी शायद मिला हुआ है उन्हें ना, तो मैं और सब दी माँ, सब दी माँ, और उनका यही सुनने में आता है कि ख़वातीन तो उनकी रेड लाइन है। डेडलाइन तो माँ जी इधर भी एक माँ को ही गोलियां मारी गई हुई हैं बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए, और दिन दिहाड़े, हाँ जी इसमें कोई शुबा नहीं है। नाज़रीन, हमजा के साथ जितने ज़्यादा तल्ख सवाल किए जा सकते थे वो किए। हमजा को आपने कैसा पाया, उसके ग्रीवियंट्स कैसे थे, उसके साथ जो जुड़े हुए बहुत सारी शिकायतें हैं वो किस हद तक सही थी, किस हद तक गलत थी, माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से जो बात हुई, तमाम तर पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप क्या नतीजा हिस करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।